شاعری کی طرف میرا رجحان جو تھا وہ اسکول کے زمانے سے ہی تھا، کیونکہ عشق تو مکمل کسی کو بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا نا آسانی سے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بظاہر یہ ہے کہ باضابطہ زبان کو جانتے ہیں یا بالکل سمجھتے ہیں. وہ یہ رہا ہے کہ فیشنیبل شاعری ہو رہی ہے. جی بالکل. صرف اور صرف موضوعات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، زبان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جی زبان آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کے املے تک درست نہیں ہوتے لوگوں کے، اور وہ شعر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ ادبی لوبیوں تک جڑیں، لیکن آپ باضابطہ طور سے اس طرح سے نہ جڑیں کہ آپ نے سب کچھ انہیں پہ صرف کر دیا. شاعر کا تو معاملہ یہ ہے کہ بقول حالی کہ پوری دنیا کا مطالعہ ہونا چاہیے. بالکل. ناظرین، میں سفیر صدیقی، اور آج کے ہمارے پروگرام صبح 9 میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر ہیں. بہت ہی کم وقت میں انہوں نے اپنے ادبی حلقوں میں اپنی ایک شناخت قائم کی ہے. ان کا شعر ہے کہ روح نے جسم اوڑھ رکھا ہے، روح نے جسم اوڑھ رکھا ہے، اب چڑھاؤ گلاب کی چادر. یا یہ شعر دیکھیں کہ بات سن دشت میں خاک اڑانے والے، بات سن دشت میں خاک اڑانے والے، ایک دن شہر میں صدیوں کی طرح ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ نئے رنگ کے یہ منفرد اشعار، منفرد لب و لہجے کے جو اشعار ہیں، ان کے جو خالق ہیں وہ آج کے ہمارے مہمان ہیں نوجوان شاعر شاہ رخ عبیر صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال ہے شاہ رخ بھائی سفیر ادب کے اس پروگرام میں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا استقبال ہے یہاں پر. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس پروگرام میں دعوت دی جانے کی. آپ کا حق بنتا ہے، آپ جس طرح کی شاعری کر رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک جتنا پہنچا سکیں. بے شک. تو آج آپ سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے شاہ رخ بھائی، کچھ آپ کے تعلق سے بھی، آپ کی شاعری کے تعلق سے بھی. بالکل. سب سے پہلے تو خیر ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا ابھی تک کا جو تعلیمی سفر رہا کیسا؟ میرا تعلق مطلب جو ہے پیدائش میری دلی کی ہے، خاص پرانی دلی کی. پرانی دلی میں ہی مطلب میری پیدائش ہوئی اور وہیں میری پرورش بھی ہوئی، اور 12th تک جو ہے مطلب پرانی دلی میں ہی رہا میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑا علاقہ ہم نے چینج کر لیا، دوسری طرف ہم آ گئے. اور جو ہے پڑھائی کے تعلق سے یہ ہے کہ میں نے BA کیا ہوا ہے، گریجویشن اردو آنرس کیا ہے، اور ماسٹر اردو میں ہی ماسٹر کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ماس میڈیا کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے، PG ڈپلومہ. اور B.Ed کیا ہے ابھی حال فی الحال میں، اور ابھی جو ہے ریسرچ کی طرف میں آ گیا ہوں. ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا، MPhil میں کر رہا ہوں ابھی اردو سے. جی، دلی یونیورسٹی سے. یہ سب چیزیں میری دلی یونیورسٹی سے ہی رہی ہیں ڈگری. ماشاء اللہ. چلیے، مطلب پورا آپ کا سفر جو زندگی کا رہا ہے وہ دلی میں ہی تعلیمی سفر جو سارا ہوا ہے، اور یہاں یہی اسی ماحول میں، اور خاص کر پرانی دلی کے ماحول میں آپ پروان چڑھے تو اس کا تو بہت اثر ہوتا ہے. جی بالکل. تو شاعری کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کب سے آپ نے شاعری شروع کی ہے؟ جی، شاعری کی طرف میرا رجحان جو تھا وہ اسکول کے زمانے سے ہی تھا. مطلب جو ہے مطلب میں اگر پڑھنے کی بات کرتا ہوں تو میں مطلب اسکول میں جب ہم نے مطلب جو ہے 8th کلاس سے جو ہے غزلیں وغیرہ ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی تھیں. جو غالب کو بھی پڑھا ہم نے، کچھ غزل میر کی بھی پڑھی، اور جو ہے مطلب وہ چیزیں مطلب اس طرح سے تھیں کہ جسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، بلا رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ایڈمیشن لیا ذاکر حسین کالج میں اردو آنرس میں. تو پھر اس کے بعد مزید ہم نے اور پڑھا تو اور مزہ آنے لگا. تو پھر یہ ہوا کہ مطلب ہم نے جب غالب کو بہت اچھے طریقے سے، مطلب پہلے تو ان کی ایک ہی غزل پڑھی تھی ہم نے، جو کہ بیشتر لوگ بچوں کو جو ہے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں ایک شعر تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ شعر میرے ذہن میں اس طرح سے بس گیا کہ بس جو ہے جستجو بڑھتی ہی چلی گئی. اور سلیبس میں جب ہمیں غالب پڑھنے کا موقع ملا تو سمجھ لیجئے کہ للچائے ہوئی نظروں سے جس طرح سے آدمی کسی چیز کی طرف لپکتا ہے، تو اس طرح سے ہمارا معاملہ رہا. پھر ہم نے غالب کو بھی پڑھا، میر کو بھی پڑھا، اور مزید مطلب جو ہے ذہن اس طرف مائل ہوتا چلا گیا. اور جو ہے لکھنے کا معاملہ یہ تھا کہ مطلب ٹوٹا پھوٹا تو شروعات ہو چکی تھی BA کے اندر ہی، لیکن باضابطہ اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ ہے کہ 15-16 کا زمانہ، 2015-16 کا جو زمانہ ہے، اسی دوران میرا جو ہے یہ سفر شروع ہوا. کچھ یاد ہے آپ کو؟ پہلا شعر آپ کا کیا رہا؟ پہلا شعر
تو میرے ذہن میں نہیں یاد ابھی، لیکن اس کے بعد کا کچھ مطلب 17-18 کی جو غزلیں ہیں ان میں سے کچھ یاد ہے. تو وہ بھی سمجھ لیے ابتدائی ہے، بلکہ میں تو ابھی ابتدائی مرحلہ ہی سمجھتا ہوں. دو شعر سنائیں ان سے. کہ اس میں ایک شعر تھا کہ محبت کی کوئی وضاحت نہیں ہے، تیری گفتگو میں صداقت نہیں ہے، وہ بلبل شجر پر غزل گا رہی ہے مگر وہ گلوں میں سماعت نہیں ہے. کیا رکھا عمر بھر جس کو پہلو میں ہم نے، اسی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کے اشعار ہیں بڑے محبت بھرے اشعار ہیں، اور دہلی میں رہیں تو دہلی کا ماحول بھی بڑا محبت بھرا ہوتا ہے، اور کالج کا بھی. تو ایک یہ ضمنی سا سوال اسی میں تھا کہ آپ نے خیر غالب اور میر کو پڑھا، ان کا اثر پڑھا، ان سے محبت، پھر اس سے آپ اردو کی طرف آئے اور شاعری بھی شروع کی. لیکن ایک عام رجحان جو ہے شاعری کے تعلق سے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ حد تک صحیح بھی ہے، کہ دل ٹوٹے ہوئے لوگ شاعری کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، ضروری محبت میں دل ٹوٹا ہو یا کسی زندگی کے مصائب سے پریشان ہوتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مکمل جو ہر طور سے خوشحال کوئی شخص ہو اور وہ شاعری کرے. ایسے ہیں لوگ لیکن کم ہیں. زیادہ تر وہ ہیں جو مسائل سے گزرے ہیں اور دل ٹوٹے ہیں، مطلب جنہوں نے کسی پریشانی کا سامنا کیا ہے. تو آپ کا کیسے آنا ہوا شاعری کی طرف؟ آپ کے ساتھ کیا کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے یا؟ دیکھیے، یہ جو مطلب جو ہوتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے نوجوانی کا، جو وقت ہوتا ہے جب ہم کالج میں نئے نئے داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو بڑا جنون طاری ہوتا ہے آپ پر کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پوری دنیا جیت سکتے ہیں. بالکل. اور کچھ ایک مطلب وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم مطلب جوانی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، مطلب جوان بھی ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ خواہشات، کچھ حسرتیں، اور جو ہے جو کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ خواب بھی ہوتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے جو ہے عشق جو ہے وہ ایسا ہی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے مکمل طور سے یا کوئی عشق ہوا ہے بھی یا نہیں، لیکن ہاں یہ ہو سکتا، یہ ہوا ہے کہ مطلب کسی نہ کسی کے ساتھ، مطلب کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش یا احساس جگہ دل میں. اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص یہ کہہ دے کہ میرے ساتھ جذبات سے آ رہی تو خیر کوئی شخص رہ ہی نہیں سکتا ہے. تو ان جذبات کی ناکامی نے شاعر بنایا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، تھوڑا بہت مطلب کچھ اثر پڑا، کیونکہ عشق تو مکمل کسی کو بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا نا آسانی سے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے. بالکل. خیر تو لیکن وہ جذبات جو ہوتے ہیں عشق سے چھوٹنے کے بعد بھی شاعری سے خیر شروع ہوئی، لیکن وہ کالج کے دنوں کی بات ہوتی ہے، نوجوانی کی، تو بہت سے وہ ڈھل بھی جاتے ہیں. بالکل. یادوں کے جو ہمارے صفحے ہیں ان سے مٹ بھی جاتے ہیں بہت سارے نقوش سن کے. اس کے بعد بھی ابھی آپ کی شاعری کا سلسلہ جاری ہے. اور اب جب آپ شاعری کر رہے ہیں، وہ تو خیر چلیے شروعات کا ایک سبب بن گیا. اچھا. ابھی آپ جو شاعری کر رہے ہیں تو آپ مطلب کس طور پر کیسے متاثر ہیں، یا شاعری کے لیے ابھی آپ کی دلچسپی کیسے؟ شاعری کے طور پہ میری دلچسپی جو خاص طور سے رہی ہے کہ مطلب اپنے جذبات کا اظہار، جو آپ پر کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ تجربہ گزرتا ہے، یا آپ جو محسوس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، خاص طور سے آپ کا ماحول اور آپ کا جو آس پاس کی سراؤنڈنگس ہیں، یعنی کہ جو سیاسی سماجی پس منظر ہے، وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. میرے اوپر اس کا بہت اثر ہے. لیکن شاعری جو ہے، جیسے جذبات کے اظہار کے لیے آپ نے اس کو طریقہ بنایا، لیکن شاعری ہی کیوں؟ جذبات کے اظہار کے اور بھی مختلف طریقے ہیں ادب میں ہی. ہاں بالکل. میری نثری فن پارے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی بھی کئی اصناف ہیں جن میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. شاعری ہی کو کیوں چنا آپ نے؟ شاعری کو اس لیے بھی چنا کیونکہ مطلب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میرا شروع سے ہی ذوق جو ہے وہ شاعری کی طرف مائل رہا ہے. تو جو ہے مطلب جیسے پڑھتا رہا، لکھتا رہا، تو مطلب ذہن اسی طرف آگے بڑھتا گیا، شاعری کی طرف ہی. نثر بھی میں نے پڑھی، لیکن میں نے جو زیادہ مطالعہ کیا وہ شاعری کا ہی کیا، شعراء کا ہی کیا. تو ایک وجہ یہ بھی رہی شاعری کی طرف، مطلب جتنی زیادہ شاعری پڑھی تو اسی طرف آپ کا. ہاں. آپ کے پسندیدہ شعراء کون سے رہے جب آپ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے شاعری؟ مجھے میرے جو پسندیدہ شاعر ہیں وہ ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو جنہیں میں بہت قریب مانتا ہوں، مطلب روحانی استاد بھی میں سمجھ لیجیے آپ انہیں. میرا غالب کو بہت زیادہ قریب تر سمجھتا ہوں میں اپنے. وہ تو استاد الشعراء ہے. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر شعراء میں جیسے میر تقی میر ہیں، اور ادھر اگر ہم کنٹیمپریری میں آتے ہیں تو فراق گورکھپوری ہیں، فیض ہیں، فراز ہے، بشیر بدر ہے، اور ثروت حسین ہیں پاکستان کے شاعر، اور یہ ہیں شکیب جلالی ہیں، عرفان صدیقی ہیں. یہ تو سارے بڑے نام ہیں ہماری شاعری کے اور ہمارا اثاثہ ہیں یہ. تو آپ نے شاہ رخ بھائی اتنے
اساتذہ میں بھی پڑھا، جیسے آپ نے ذکر کیا غالب و میر کو پڑھا، پھر ان کے بعد کے جو جدید دور کے شعراء ہیں ان کا بھی آپ نے مطالعہ کیا. جی. تو یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے کے بعد ایک حوالہ ہمارے ذہن میں شاعری کا بنتا ہے. شاعری کے اپنی پسندیدگی کا، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اور ایک معیار سب کا اپنا ایک ذاتی معیار ہوتا ہے جس پر وہ شاعری کو پرکھتا ہے یا شاعری کا خاکہ اس پر اتارتا ہے. آپ نے جب ان لوگوں کا مطالعہ کیا اور آپ جب شاعری کی طرف آئے، آپ نے سوچا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں اور آپ شاعری کر رہے ہیں، اور آپ نے سوچا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار میں شاعری میں کروں گا، تو آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ آپ کس طور پر دیکھتے ہیں شاعری کو؟ شاعری جو ہے وہ مطلب جذبات کا اظہار تو ہے ہی، اس کے علاوہ ایک وہ تاریخی حیثیت اس طریقے سے رکھتی ہے کہ آپ اس میں جو بھی بات بیان کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، وہ اگر کل کوئی پڑھتا ہے آ کر کے تو وہ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے کہ جو ہے پچھلا زمانہ یا پچھلے وقت میں کس طرح کے لوگ جو ہیں یا کس طرح کا زمانہ رہا ہوگا جو اس طرح کی شاعری لوگوں نے کی. ایک تو یہ وجہ ہے، اور زیادہ تر جو ہے اس کا معیار مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے کہ شاعری کیا ہونی، آپ کے حساب سے شاعری کیا ہونی چاہیے، یا کیسی شاعری آپ کو متاثر کرتی ہے، آپ پسند کرتے ہیں کس طرح کی شاعری؟ موضوعات کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وہ زبان و بیان کی سطح پر کی شاعری میں کس طرح کی زبان، کس طرح کا اسلوب آپ پسند کرتے ہیں، یا کس طرح کے موضوعات آپ کو لگتا ہے کہ شاعری میں زیادہ اہم ہوتے ہیں اور آپ کی پسند، کیونکہ موضوعات کی سطح پر بھی سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کسی کو سیاسی موضوعات پسند ہوتے ہیں، کسی کو سماجی، کسی کو عشق کے موضوعات، کسی کو ان کا مطلب بالکل ملا ہوا رنگ جس میں عشق اور سماج دونوں ایک ساتھ مل جائے. تو آپ اس کو کس طور پر، آپ کے حساب سے آپ کی کیا؟ میرے حساب سے مطلب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، مطلب کہ ادب جو ہے، ادب میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی تمام چیزیں جو ہیں، جو احساسات، جذبات، تجربات جو اس کے ساتھ گزرتے ہیں پوری زندگی میں، اس کا جو اظہار ہے وہ لٹریچر ہے. اس میں لٹریچر میں بہت سے لوگوں کو یہ مطلب جو ہے اختلاف ہوتا ہے کہ رومانی شاعری جو ہے کسی کو نہیں کرنی چاہیے یا اس طرح کی شعر نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ٹھیک ہے شعر کہنے چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک مطلب جو ہے معیار ہونا چاہیے، بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. لیکن یہ سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے شاعری میں بھی. میں شاعری کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے پورے احساسات اور جذبات کا اظہار اس کے اندر شامل ہو، اور جو ہے کوئی پڑھے تو اس کے اندر ہر طرح کی کیفیت اس کو ملے، خواہ وہ خارجی کیفیت ہو یا داخلی کیفیت، ہر طرح کی کیفیت کا اظہار جو ہے ہونا چاہیے، شاعری میں ہونا چاہیے. ہاں. اور ایک زبان کے لحاظ سے بھی میں مطلب یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مطلب جو ہے ویسے تو آج کل بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں، لیکن جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بظاہر یہ ہے کہ باضابطہ زبان کو جانتے ہیں یا بالکل سمجھتے ہیں. زبان اگر آپ شاعری کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے، اگر ہم بات کرتے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اگر اردو میں آپ شاعری کر رہے ہیں تو آپ کو اردو پورے طور پر زبان پر عبور حاصل ہونا چاہیے. بالکل، اور اس کے قواعد کی پاسداری بھی بالکل. بنیادی چیزیں جب تک آپ کی کلیئر نہیں ہوں گی تو آپ کس طرح سے اس کا استعمال، زبان کا آپ استعمال کر پائیں گے شاعری میں. جی بالکل. یہ میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ آج شاعر تو بہت ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہت لوگ شاعری کر رہے ہیں، نئے لوگ بھی بہت سارے شاعری کر رہے ہیں، لیکن بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان کے قواعد سے یا تو ناواقف ہیں یا جان بوجھ کر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یا قواعد کے حساب سے یا شاعری کے نام پر وہ ایک عجیب سی اصطلاح ہے کہ شعری ضرورت کے نام پر زبان کی کچھ اہم چیزوں کو نظر انداز کر دینا یا اس کے خلاف کر دینا یا زبان کو اس صورت میں پیش نہیں کرنا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مناسب ہے، یا آپ کے حساب سے کیا ہے کہ زبان کی جو قواعد ہیں، جیسے جو محاورات ہیں ہمارے، محاورات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بالکل. جو ہمارے کچھ قواعد ہیں، جو افعال کے قواعد ہیں، مصادر کے قواعد ہیں، ان کے ساتھ، کیونکہ زبان کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اگر ہم اس ڈھانچے سے باہر جاتے ہیں تو دراصل ہم اس زبان کو ختم کر رہے ہیں، یا تو کوئی نئی بولی کر رہے ہیں یا کچھ اور ہی ہم بول رہے ہیں. آپ اس چیز کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ اصل میں اس کی ایک وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اصل میں جب ہم شاعری کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کو تخلیق کرنی ہے، لکھنا ہے یا کرنا ہے، زبان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو زبان سیکھنی، زبان پڑھنی بہت ضروری ہے. بالکل. اور جب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اب ہمیں مارکیٹ میں بہت آسانی سے جو ہے انتخاب مل جاتا ہے، 10 غزلیں 5 غزلیں کسی کی پڑھ لی یا کسی شاعر کی پڑھ لی، اور کچھ شعر انہیں پسند آ گئے، اس میں سے وہ کوٹ کر لیے انہوں نے اپنے پاس. تو لوگ کرتے کیا ہیں، اس طرح کے انتخاب جو ہے وہ چن لیتے ہیں اور جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اپنی سہولت کے حساب سے. جیسے اب یہ ہے کہ الگ الگ اسکرپٹ میں ہمیں جو ہے شاعری پڑھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اچھی بات ہے مل جاتی ہے، آپ اس طرف آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن
یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی لوگ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ آپ کو اس طرف ترغیب دیں کہ آپ زبان بھی سیکھیں تاکہ آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. سمجھ. اب بہت سارے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم شاعری تو کر رہے ہیں, انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ شاعری ضرور کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی کسی طرح کا مطلب ریکوگنیشن نہیں مل پا رہا ہے, کوئی انہیں مطلب جو ہے پسند نہیں کر رہا ہے یا کچھ وہ نہیں مل پا رہا. تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی, آپ زبان کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ہے مطلب کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مین جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. میں نے جو اس چیز کو بہت بغور جو ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ شاعری ضرور کر رہے ہیں لیکن ان میں وہ زبان کا کیونکہ استعمال صحیح سے نہیں کر پا رہے تو خیال جو رہتی ہے وہ خیال غائب سا ہو جاتا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے. اور زبان کا خیال کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ زبان کے قواعد کے مطابق نہیں ہوگا یا شاعری کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوگا. دراصل بات تو اصل تو یہی ہے کہ سارا کچھ تو کہا جا چکا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے. شاعر تو جو کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے تو خاص طور یہ ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے, انداز بیاں, اس کا اسلوب کیا ہے اور زبان کیسی ہے اس کی, اور شاعری کے تقاضوں کے مطابق ہے نہیں, زبان کے تقاضوں کی فصاحت ہے یا بلاغت ہے یا نہیں. اس میں زبان کے ساتھ کھلواڑ کر کے تو اچھا سے اچھا خیال بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب میں اس طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا جب ہم سن 2000 کے آس پاس کے مشاعرے ہم دیکھتے ہیں یا 2000 کے تھوڑے سے شروعات کے زمانے میں 21ویں صدی کی شروعات کے زمانے کے جب ہم مشاعرے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ایسے اچھے شعراء نظر آتے ہیں کہ پیرزادہ قاسم ہیں وہاں, بشیر بدر صاحب ہیں وہاں, خمار بارہ بقوی ہیں وہاں, جون ایلیا ہیں وہاں, اور کیا کہتے ہیں بڑے بڑے شعراء ہیں اور مجروح سلطان پوری ہیں وہاں پر مشاعرے میں, اور لوگ ان کو سن رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں. ان کی زبان دیکھیے آپ. اور ویسی شاعری اگر آج کے زمانے میں کوئی کرتا ہے, حالانکہ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں اور ان کی اپنی ایک جو ہے لوگ بھی ہیں, فین فالوئنگ بھی ہے, لیکن اس کے برعکس آج کے زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ذوق کے چکر میں صاحب ذوق ہوتے تھے لوگ, تو وہ شاعروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے, سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. ہوا یہ ہے بعد میں کہ جو ہے شاعری جو ہے وہ لوگوں کے عوام کے لیول پر آ گئی ہے. جی, عوام کے لیول پر آ گئی ہے. تو اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو اصل شاعری ہے وہ کہیں دب گئی ہے, مطلب سامنے اس طریقے سے لوگ اس کو ریکوگنائز نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن جو ہے جس طرح سے ہونے چاہیے تھا اس طریقے سے ہو نہیں پا رہا ہے. اور دوسری ایک بات یہ رہی ہے کہ یہ تو رہا مشاعرے کی بات, اور ابھی جو ہے یہ معاملہ ہے کہ کچھ شاعری لوگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ فیشنیبل شاعری ہو رہی ہے. جی بالکل, صرف اور صرف موضوعات کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, زبان کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جی, زبان آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ان کے املے تک درست نہیں ہوتے لوگوں کے, اور وہ شعر کہہ رہے ہیں. بالکل. اور جو ہے ہو یہ رہا ہے انداز بیان کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے وہ, لیکن ہوتا یہ ہے کہ خیال جو ہے سب سے آخری سٹیج ہوتا ہے, کیونکہ خیال بات تو ساری باتیں تو کہی جا چکی ہیں, آپ کیا نیا کہیں گے, نیا زیادہ کیا کر لیں گے اس میں, یہ کہ آج کے لوازمات آپ اس میں استعمال کر لیں گے, بات تو وہی کہیں گے, نیا پہلو تلاش کریں گے بس اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ زبان بھی بنی رہے اپنی, خیال بھی آپ پیش کریں ساتھ کے ساتھ, تو لوگ اس کو پڑھیں گے بھی اور اس سے متاثر بھی ہوں گے اور وہ آپ کی طرف آئیں گے. کیونکہ جیسا اب یہ دور ایسی بات نہیں ہے, اس دور میں بہت ترقی بھی ہوئی ہے شاعری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں الگ الگ کونوں میں نظر آتے ہیں, اور ہندوستان کی تو خاص بات یہ ہے کہ جس گوشے میں جائیے اسی طرح کے شاعر آپ کو مل جائے گا, اپنے رنگ کا نیا شاعر مل جائے گا, اور اپنی ایک الگ دنیا آپ کو نظر آئے گی وہاں پر. یہ تو ہے, وہ آپ نے جو یہ بات کہی بہت اہم کہی کہ شاعروں کا جو معیار گرا ہے, کہ سامع اپنے ذوق کو بڑھانے کی کوشش کرتا تھا اس وقت شاعر کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے, شاعر کو سمجھنے کے لیے. ابھی شاعر اپنا ذوق گراتے جا رہے ہیں کہ وہ جتنے زیادہ عوامی ہو سکیں, کیونکہ انہیں فیم ملے, انہیں اسٹیج ملے, وہ لوگوں تک پہنچنا بری بات نہیں ہے یہ, لیکن اس کے پہنچنے کے لیے جو طریقے استعمال کرنے ہیں یا شاعری کے معیار کو نیچے, یہ تشویشناک ہے. اور اس کا نقصان ہمیں دیکھنے مل رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان شعراء پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ وہ اسٹیج کے چکر میں, اسٹیج پر آنے کے چکر میں, یا صرف شہرت پانے کے چکر میں شاعری کے ساتھ بہت بری طریقے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں, زبان کی سطح پر بھی اور کہتے ہیں خیالات کی سطح پر بھی, موضوعات کی سطح پر بھی. حالانکہ کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو شاعری میں اس طریقے سے پیش نہ کیا جا سکے. سیاسی موضوعات کو بھی بہت ہی طریقے سے ترقی پسند شعراء نے پیش کیا ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. لیکن آج جس طریقے سے اسے پیش کیا جا رہا ہے, یا جس کہہ سکتے ہیں کہ کھلے پن کے ساتھ یا بغیر کسی انداز بیان کے یا
بہت ہی زبان کے ساتھ کھلواڑ کر کے، وہ تشویشناک ہے بہت. بالکل. خیر یہ تو ایک اضافی بات ہو گئی تھی. ابھی ہم آپ کی شاعری کے تعلق سے بات کر رہے تھے. تو شارق بھائی آپ کی شاعری جو ہے، آپ اپنی شاعری میں کن موضوعات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کن موضوعات پر زیادہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو ہے مطلب میں جو چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے شاعری میں مطلب انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ویسے ہی پہلے سے بہت اداس ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ساری ٹینشن ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. شاعری جو ہوتی ہے وہ انسان کوئی بھی میں کہتا ہوں شاعری ہی نہیں، کوئی بھی فن پارہ ہو، تخلیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو آئینہ دکھائے. وہ آئینہ ایسا نہیں ہو، آئینہ ایسا ہو کہ انسان خود کو اپنے آپ کو دیکھ سکے اور اپنے آپ کو پہچان سکے کہ وہ کر کیا رہا ہے، یا اسے کیا کرنا چاہیے، یا وہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، کس لائق ہے وہ. یہ میں چاہتا ہوں. اس کے موضوعات مطلب آپ میں مطلب اس معاملے میں، موضوعات کے معاملے میں میں زیادہ، کیونکہ میں شاعری کبھی سوچ کر نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے، وہ ہر ایک جنوین شاعر وہ شاعری سوچ کر ہو ہی نہیں سکتی. جی بالکل. تو یہ میں بات نہیں کہہ سکتا کہ میرا زور کس طرف زیادہ ہے. بس یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شاعری پڑھ کر یا کوئی بھی فن پارہ، لٹریچر ایسا ہونا چاہیے، ادب ایسا ہونا چاہیے، یا آپ کا جو ابھی آپ تخلیق کر رہے ہیں، تخلیق کار ہیں آپ، تو وہ ایسا ہونا چاہیے یا تو آپ کو سماج کا آئینہ دکھاتی ہو، سماج کے بارے میں بتاتی ہو، یا پھر اپنی شخصیت کا احاطہ کرنا آپ کو بتاتی ہو. امپورٹنٹ بات یہ ہے میرے نزدیک شاعری اور ادب جو ہے وہ اخلاقیات کی طرف زیادہ زور ہے. زور ہے. اچھی یہ ہے. اور آپ کے ساتھ بہت لوگ شاعری کر رہے ہیں اس وقت. آپ کے اس وقت میں معاصرین جو ہیں، آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں اور بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں لوگ جو ہیں، اور آپ بھی ان میں شامل ہیں، جو بہت بہترین شاعری کر رہے ہیں، نئے رنگ کی شاعری کر رہے ہیں، زبان کی سطح پر بھی، موضوعات کی سطح پر بھی وہ ایک نیا پہلو ہمیں دکھا رہے ہیں. تو آپ کے پسندیدہ شعراء کچھ؟ میرے پسندیدہ شعراء میں مطلب جو ہے، حالانکہ بہت سارے نام میں گنوا سکتا ہوں، جیسے کہ ایک تو ہیں احمد سلمان ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. یہ مجھے جو پسند ہے. معاصرین کا معاملہ بھی تھوڑا بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اور شاہد ذکی صاحب ہیں ایک پاکستان میں، عرفان ستار صاحب ہیں، اور ہندوستان میں فرز صاحب ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ شکیل جمالی صاحب ہیں، منیر ہمدم ہیں، جاوید مشیری ہیں، اور بھی کئی نام ہیں. اور اس کے علاوہ معاصرین نے، جہاں تک آپ نے سوال کیا، تو معاصرین میں علی ساجد ہیں، اور یاسر خان انعام ہیں، خالد اخلاق ہیں، اور ناصر امروہوی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے مطلب پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے، اور مطلب نئی نئی چیزیں کبھی کبھی نکل کر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مطلب اور کئی سارے شعراء ہیں جن کو، عباس قمر ہیں ایک شاعر. جی عباس قمر صاحب وہ بہترین شاعری کرتے ہیں، اور لاجواب مسحور کن شاعری ہوتی ہے ان کی. تو موضوعات کی سطح پر بھی وہ باندھنے کا طریقہ ان کا اپنا ہی ہے، اور اپنی ایک مطلب جو ہے کیفیت اس میں نظر آتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں. بالکل. اور ان کی شخصیت بھی ایک ایسی ہے، مسحور کن شخصیت ہے. ہاں. خیر شارق بھائی، یہ ہے کہ ایک جو نوجوان لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ بہت سے لوگوں کو شناخت نہیں مل پاتی ہے. ایک تو اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی کہ ان کے یہاں زبان کی کمی ہوتی ہے یا جو بھی، لیکن بہت سے ایسے نوجوان شاعر ہیں جو اچھی شاعری بھی کر رہے ہیں، ان کی زبان بھی صحیح ہے، موضوعات کی سطح پر بھی نیا پن ہے ان کے یہاں، اسلوب میں بھی نیا پن ہے. بالکل بے شک. لیکن وہ ادبی لابیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، یا اس کی وجہ سے یا بہت سے ایسی ادبی لابیاں ہیں جو ان کو اٹھنے نہیں دیتی ہیں، یا ان کی صلاحیت کو وہ دبا کے سامنے نہیں آنے دیتی ہیں. اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بھی نوجوان شاعر ہیں؟ جی تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل، میں نے اس کا بھی بغور مشاہدہ کیا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اوریجنل تخلیق کار ہیں آپ، جی آپ خود لکھ رہے ہیں، اور جو ہے آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، آپ کو اس چیز کا عرفان، چلیے ٹھیک ہے نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے، لوگوں کو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جستجو ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اور تو جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہرت کے چکر میں جب ہم چلتے ہیں تو پھر جو ایک تو اپنی شاعری تو تخلیق جو ہے متاثر ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پھر سب کچھ چھوٹ جاتا ہے پیچھے، کچھ نہیں ملتا، حاصل ہوتا. تو شاعری یا تخلیق کوئی بھی جو ہوتی ہے وہ ایک عطر کی طرح ہوتی ہے، وہ عطر کی طرح ہوتی ہے. اور وہ ابھی آپ کو کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہا، لیکن کچھ وقت بعد میں آپ کو ریکگنیشن ملے گا، کیونکہ وہ آپ کو کبھی چھپنے ہی نہیں دے گی. آپ کی تخلیق، آپ کی قابلیت کبھی آپ کو چھپنے نہیں دیتی، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح آپ کو سامنے لے کر آتی ہے.
تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ تخلیق پہ دھیان زیادہ دیں، تو جو ہے وہ آپ کو آگے لائے گی اور آپ کو جو ہے وہ کا جو بدل ہے وہ ضرور ملے گا. اور ایسے بہت سارے بڑے شعراء ہمارے پاس اس کی مثال ہے، جیسے میر تقی میر ہیں، ان کو مطلب وہ تو اپنے زمانے میں زیادہ ان کو وہ نہیں مل پایا، لیکن بعد میں اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں. اور ایسے ہی غالب کے بارے میں بھی. جی، یہ تو ایک خیر پہلو ہے کہ وہ تو تخلیق جو ہے کسی کا بھی فن وہ کسی نہ کسی سطح پر دیر بدیر وہ سامنے آتا ہی ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ ادبی لابیاں اس پہ کتنا نقصان پہنچاتی ہیں ان کو دبانے میں، یا جن کا ان کا حق ان تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اصل بات مطلب سوال یہ ہے کہ ان کا حق ان تک یہ تو ہے کہ ان کی ریکگنائزیشن ہو جائے گی آج نہ صحیح کل صحیح، کیونکہ ان کا ایسا انہوں نے ایسا لکھا ہے، ایسی شاعری کی ہے، تو وہ کسی نہ کسی دن اس کو سامنے آنا ہے، لوگ اس پر گفتگو کریں گے، وہ شناخت مل بھی جائے گی. لیکن ممکن تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں وہ شناخت ابھی مل جائے یا ان کا وہ حق انہیں ابھی مل جائے. اس حق کو روکنے کے لیے بہت وہ ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور چل بھی رہی ہیں دھیرے دھیرے چیزیں، اور ہر زمانے میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ جو ہے آپ کو بہت اسٹریٹ فارورڈ رہنا بہت ضروری ہے. ساری چیزیں آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے مت کھولیے، آپ کہیں بھی مت کھولیے. آپ جتنا اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں وہ تخلیق پر کھولیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سیدھے طریقے سے چلتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. مطلب جو ہے آپ خاموشی سے چلتے رہیں. اور جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے جو ادبی رسائل ہیں ان تک آپ رسائی کریں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور ٹھیک ہے آپ ادبی لوبیوں تک جڑیں، لیکن آپ باضابطہ طور سے اس طرح سے نہ جڑیں کہ آپ نے سب کچھ انہیں پہ صرف کر دیا. میرے خیال سے تو ادبی لوبیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ادبی لوبیاں نقصان دہ ہیں، اس سے جڑنا ہی کسی صورت نہیں. آپ اپنی شناخت رکھیں. ادبی لوبیاں ایک طرح سے کیا کہیں انہیں، ایک طرح کی غنڈہ گردی کہہ سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ کوئی بھی لابی تو خطرناک ہوتی ہے. کسی بھی لابی سے جڑنا ہے، کسی بھی لابی کا حصہ بننا ہے، کوئی بھی لابی بنانا، بلکہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، خواہ وہ ہمارا دشمن ہو یا ہمارا دوست. اس معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا دخل نہ ہو ہمارے نظریے میں. لیکن جب آپ ادبی لابی میں جڑ جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جتنے طریقے کے لوگوں سے ملیں گے آپ ان کے اتنے طریقے کے نظریات ہوں. آپ کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے، نظریہ ختم ہو جائے گا. اور جب نظریہ ختم ہو جائے گا آپ کو وہ ٹارگیٹ کریں گے اور اس پہ جو ہے چوٹ کریں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ جو ہے آپ کی تخلیق متاثر ہونی شروع ہو جائے گی. جب آپ کی تخلیق متاثر شروع ہو جائے گی تو آپ کو تنقید کا ہدف بنایا جائے گا. بالکل. اور جب آپ کو تنقید کا ہدف بنایا جائے گا تو پھر آپ کو پھر ہوگا وہی ڈاؤن ہوگا، اور پھر اس کے بعد اور آپ ہار مان کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا ادبی لابی سے تھوڑا بہت تعلق رہے، کیونکہ آپ ادبی سرگرمیوں سے جڑے نہیں رہیں گے اگر آپ ادبی لابی سے تعلق نہیں رکھیں گے. تو مسئلہ یہ بھی ہے، یہ تو نظر رکھنا تو ضروری ہے. ہاں، تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے آس پاس ہو کیا رہا ہے، اور آپ جو ہے جس زمانے میں جس دور میں جی رہے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی شاعری کر رہے ہیں، کس طرح کا فن ادب لکھا جا رہا ہے، کس طرح کی تنقید لکھی جا رہی ہے. اور ہوتا یہ ہے شعراء کے نزدیک خاص طور سے آج کل جو میں دیکھ پا رہا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے کہ جو ہے ادب بھی اسی کو ہی سمجھ لیا ہے، ادبی رسالوں کی کوئی اہمیت ختم کر دی ہے. مطلب اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں لوگ. اس کو تو بس خالی جو ہے یہ ہے کہ چھپ گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بس اپنے تک ہی وہ رہتا ہے. لیکن جو ہے ادب کا ایک جو معیار ہوتا ہے، یہ ادب کا جو ایک کہتے ہیں ہم جو ایک مارک شیٹ جس طریقے سے کہتے ہیں مارکنگ جو ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھتے. جبکہ ادب کا پیمانہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور لوگوں نے سوشل میڈیا کو پیمانہ بنا رکھا ہے کہ بھائی ہمیں 200 کمنٹ ملے ہیں، 200 لائک ملے ہیں، مطلب ہماری غزل بہت اچھی ہے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے وہاں پہ تو انترا حاجب ہو گئے، ہم تمہارا حاجب ہو گئے. اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو 200 کمنٹ ملے ہیں ان میں سے 100 کمنٹ ایک ہی آدمی کے ہوتے ہیں. ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کے ہوتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوکل کے لوگ ملنے جلنے والے ہیں وہ اچھے خاصے دوست ہیں آپ کے،
وہ ہیں اور بنا سمجھے شعرا بھی ہیں, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بہت اچھے شعرا کی بھی آپ کو داد ملی ہے, منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں, لیکن اس کو پیمانہ سمجھنا میرے نزدیک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. اچھا وہاں پر معاملہ بھی وہ نہیں ہے نا, بعض دفعہ فیس بک کا معاملہ خود ہمارے ساتھ ہم اسے تسلیم کرنے وہ نہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب ہم اسکرول کرتے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارا پسندیدہ شاعر ہے, بس ہمیں پسند ہے, ہم نے اس کی شاعری پڑھی نہیں, بس ہم نے لائک کا بٹن دبا دیا یا کچھ بھی وہ واہ واہ ایک کمنٹ کر دیا, وہ ایک لفظ میں یا بہت عمدہ کہہ کے آگے نکل گیا, ہم نے پڑھا بھی نہیں اس کو. تو وہاں پہ جو پذیرائی مل گئی ہے خواہ وہ لائک کمنٹ کی شکل میں, اس پر اعتبار کرنا کہ وہ کس حد تک درست ہے, کس نے پڑھ کے کیا ہے, کس نے پڑھ کے نہیں کیا ہے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو کسی اعتبار میں نہیں. بالکل. تو اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو معیار بنا لیا ہے. جی, یہ معیار گننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. جی, اور جو ہے دوسری بات ایک یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان شعراء خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس چیز کو جو ہے سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. وہ مطلب اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے انہوں نے کر رکھا ہے اس کو کہ بھائی یہ جو ہے ہمارا جو بھی ہے منظر عام, جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا مجموعہ جو ہے منظر عام پر آیا, تو جب یہاں کوئی شعر پوسٹ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں منظر عام پہ شعر آیا ہے کسی کا. تو یہ چیزیں غلط ہیں اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے بہت زیادہ, اور کبھی کبھی تکلیف, کبھی کیا بلکہ اکثر اگر اس پر زیادہ کسی کا دھیان ہو تو تکلیف پر بھی بہت اثر پڑتا ہے. اور کہیں نہ کہیں شعراء کو ایسا بھی لگتا ہے کہ جو شاعری وہ کر رہے ہیں یا جو چیز ان تک پہنچ رہی ہے صرف وہی ادب ہے. بالکل, سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, جبکہ ادب کی اتنی شاخیں ہیں کہ شاید اگر کبھی گننے بیٹھیں گے تو گننے میں ہی کافی وقت لگ جائے گا. اصناف اتنی ساری ہیں, لوگ شاعری پڑھتے ہیں صرف, جبکہ ناول ہے, افسانے ہیں, فکشن میں اتنی ساری چیزیں ہیں, خاکہ ہے, شاعری میں بھی بہت ساری اصناف ہیں, لیکن لوگ غزل اور نظم زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن شاعری کی بھی اور دیگر مرثیہ ہے, قصیدہ ہے, رباعی ہے, ہائیکو ہے, رباعی ہے, بہت ساری نئی چیزیں اس میں آئی ہیں, لیکن اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پر وہ ساری چیزیں ہیں بھی نہیں, ان کے لیے آپ کو کتابوں کے پاس ہی آنا پڑے گا. تنقید ہے, لوگ بہت سارے لوگ یہ طنز کرتے ہیں کہ تنقید میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے, لیکن آپ کو یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ادب کی کتنی کتابیں ایک مہینے میں پڑھتے ہیں, یا 15 دن میں پڑھتے ہیں, یا 10 دن میں پڑھتے ہیں؟ تنقید کی آپ نے کتنی کتابیں ابھی پڑھی ہیں؟ تنقید کی پڑھی ہیں, یا تنقید کے علاوہ آپ نے افسانے کتنے پڑھے ہیں مہینے میں, یا ناول کتنے پڑھے ہیں مہینے میں؟ یہ اب اپنے آپ کا محاسبہ کوئی شخص نہیں کرتا. جی, یہ مسئلہ تو ہے, وہ بس دوسروں پہ انگلی اٹھانے کے, جبکہ شاعر کا تو معاملہ یہ ہے کہ بقول حالی کہ پوری دنیا کا مطالعہ ہونا چاہیے. بالکل, جتنا زیادہ تجربہ ہوگا, جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا, اتنا ہی اس کا اسلوب اور گہرا ہوگا, اس کے موضوعات اتنے گہرے ہوں گے, موضوعات میں تنوع ہوگا اس کے. تو مطالعہ تو بالکل بنیادی چیز ہے کسی بھی صاحب علم کے لیے, نہ صرف شاعر کے لیے بلکہ کسی بھی صاحب علم کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. بالکل. خیر شارق بھائی, آپ کی شاعری کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, تو آپ غزلیں تو کہتے ہی ہیں اور نظمیں بھی آپ کہتے ہیں. جی, دونوں میں آپ اپنے کس کی طرف زیادہ اپنے آپ کو؟ میں غزل کو زیادہ اپنے قریب سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ سمجھتے ہی ہیں اس بات کو. جی, غزل جو ہے وہ محبوب. بالکل. اور نظموں کی طرف نظم کی طرف یہ ہے کہ مزاج ہو جاتا ہے تو نظم بھی ہو ہی جاتی ہے, لیکن غزل کی طرف زیادہ مائل ہوں میں. یہ شارق بھائی, ایک بہت بہت شکریہ آپ کے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا, لیکن آخر میں ایک گزارش اور ہے آپ سے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کچھ کلام, نمائندہ کلام ہوگا. جی بالکل. غزل کا مسئلہ ہے کہ سرسری بات اور ہم دونوں, ایک ملاقات اور ہم دونوں. بہت ہی بہترین غزل ہے, میں نے سنی ہے. سرسری بات اور ہم دونوں, ایک ملاقات اور ہم دونوں, شوق دیدار میں چلے آئے چاندنی رات اور ہم دونوں. کیا بات ہے. بے وفائی کے ہیں سبھی اسباب, یہ خرابات اور ہم دونوں. کیا بات ہے. منتشر خواب ہو گئے کتنے, منتشر خواب ہو گئے کتنے, بڑھ گئی ذات اور ہم دونوں. مل گئے پھر شجر کے سائے میں, مل گئے پھر شجر کے سائے میں, انکہی بات اور ہم دونوں. کیا بات. اور غزل کا مقطع ہے کہ آ گئے ہیں عبیر کوچے میں, پہلی برسات اور ہم دونوں. غزل کی ردیف نے کیا خوبصورتی مکمل غزل کے ہر شعر میں بہت ہی بہترین غزل ہے. اور غزل ہے کہ رات ہے اضطراب کی چادر, جیسے صحرا سراب کی چادر. کیا بات. آگ میں ہم جھلس گئے اتنے, اوڑھ لی پھر عذاب کی چادر. کیا کہنے. اور شعر دیکھیں کہ ایک منظر میں سمٹے ہم دونوں, ایک منظر میں سمٹے ہم دونوں,
تان کر انتصاب کی چادر. کیا بات. اور شعر ہے کہ میرے جوگی ابھی تو دھیرے بول، میرے جوگی ابھی تو دھیرے بول، میں نے تانی ہے خواب کی چادر. کیا بات. اور شعر ہے کہ تم مجھے آئینے سے لگتے ہو، تم مجھے آئینے سے لگتے ہو، جیسے ہوتی ہے آپ کی چادر. کیا بات. جیسے ہوتی ہے آپ کی چادر. اور شعر ہے کہ روح نے جس موڑ رکھا ہے، بہت ہی پیارا شعر ہے. روح نے جس موڑ رکھا ہے، اب چڑھاؤ گلاب کی چادر. کیا بہترین شعر. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور شعر اس میں کہ مسخرے پن سے باز آ جاؤ، مسخرے پن سے باز آ جاؤ، مسخرے پن سے باز آ جاؤ، زندگی ہے حباب کی چادر. واہ کیا بات. اور ایک غزل اور سنا دیتا ہوں. بالکل بتاؤ. کہ غزل کا مطلب ہے کہ جب تیرا ذکر کتابوں کی طرح ہوتا ہے، جب تیرا ذکر کتابوں کی طرح ہوتا ہے، دل خزاؤں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتا ہے. کیا بات. جب تیرا ذکر کتابوں کی طرح ہوتا ہے، دل خزاؤں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتا ہے. اور شعر ہے کہ حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے. کیا کہنے. دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے. حسن کی چھاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ، دھوپ میں سرد ہواؤں کی طرح ہوتا ہے. اور شعر ہے کہ تیری پازیب کی جھنکار سے ہوتا ہے گما، تیری پازیب کی جھنکار سے ہوتا ہے گما، ہر کوئی وجد میں مستوں کی طرح ہوتا ہے. ہر کوئی وجد میں مستوں کی طرح ہوتا ہے. ہر کوئی وجد میں مستوں کی طرح ہوتا ہے. اور مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، یہ بھی دھوکہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے. کیا بات. مجھ کو جوگی نے سکھایا ہے انوکھا جادو، یہ بھی دھوکہ تیری آنکھوں کی طرح ہوتا ہے. کیا بات. اور ہوں گے منظوم کئی دل کے مضامی لیکن، ہوں گے منظوم کئی دل کے مضامی لیکن، عشق تو میر کی غزلوں کی طرح ہوتا ہے. واہ کیا کیا. اور شعر ہے کہ بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، بہترین شعر. بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، ایک دن شہر میں صدیوں کی طرح ہوتا ہے. بہت ہی لاجواب شعر کا ہے. بہت شکریہ. بات سن دشت میں اے خاک اڑانے والے، ایک دن شہر میں صدیوں کی طرح ہوتا ہے. بہت شکریہ. شاہ رخ بھائی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، آپ کی ایک نظم بھی سنیں گے. اچھا تو تازہ نظم ہی سنا دیتا ہوں میں. بالکل رہتا ہوں کہ بہت چھوٹی سی نظم ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ کے دونوں پہلو کو دیکھ سکیں. جی کو بھی اور نظم کو بھی. تو ایک نظم کم سے کم ہمارے. جی نظم سن لیجیے. ایک گہرا ہوس کا سمندر مجھے، ایک گہرا ہوس کا سمندر مجھے اکثر و بیشتر، ایک گہرا ہوس کا سمندر مجھے اکثر و بیشتر، لمحے فکر کے اس طرف یا کہ پھر اس طرف. ایک گہرا ہوس کا سمندر مجھے اکثر و بیشتر، لمحے فکر کے اس طرف یا کہ پھر اس طرف، ڈوبنے کی دعا دیتا ہے. ڈوبنے کی دعا دیتا ہے. کیا کہنے. بڑی مختصر اور لیکن بڑی پیاری نظم تھی یہ شاہ رخ بھائی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ رخ بھائی کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. اور آپ سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی آگے بھی بہت بہترین غزلوں اور نظموں سے ہمیں نوازتے رہیں گے، اور آپ کا یہ ادبی سفر کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا، اور آپ کو مستقبل سے پوری ادبی دنیا کو بہت سی امیدیں ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی کسی ایک اور شاعر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام.